أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jamaat is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. آہنا فرمانیاں بدکاریاں بے باقیاں آہنا میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے۔ جہنم میں لے جانے والے گناہوں میں سے ایک تکبر بھی ہے جس کا علم سیکھنا فرض ہے۔ تکبر اس قدر خطرناک باطنی مرض ہے کہ جس کی وجہ سے معلم الملکوت یعنی فرشتوں کے استاد کا رتبہ پانے والے ابلیس نے خدائے رحمان عز و جل کی نافرمانی کی اور اپنے مقام و منصب سے محروم ہو کر جہنمی قرار پایا۔ الحمدللہ عز و جل نگران مرکزی مجلس شورا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یکم صفر المظفر 1431 سن ہجری کو ہونے والے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پردے میں رہ کر تکبر کی تعریف، اس کی تباہ کاریاں، اقسام، اسباب، علامات اور تکبر کے علاج پر مشتمل سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کی مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ اس سنتوں بھرے بیان کی وی سی ڈی بنام کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں جاری کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ بھی اس سنتوں بھرے بیان کو اول تا آخر سنی اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آہنا فرمانیاں بدکاریاں بے باقیاں آہنا میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب تکبر
96 صفحات کی یہ کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 9 پر القول البدیعی کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت بیان کرتا ہوں کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظر العالی کے بیان کے تحریری گلدستہ ہے. میں سدھرنا چاہتا ہوں. اس میں یہ نقل ہے کہ حضرت سیدنا امام سخاوی علیہ رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی اور جو مجھ پر 10 بار درود بھیجے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق و دوزخ کی آگ سے بری ہے اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سب کی بارگاہ میں مدنی التجا کروں گا کہ جب قرآن اور حدیث کی بات کی جائے تو اس کو کان لگا کر سننا چاہیے، توجہ سے سننا چاہیے، بے توجہی نہیں ہونی چاہیے. اور آج کا بیان یہ فرض علم پر ہے. اس عنوان پر ضرورت کا علم حاصل کرنا یہ فرض عین ہے اور وہ عنوان ہے تکبر. انشاءاللہ عز و جل تکبر اور اس کا علاج کے موضوع پر آج بیان کیا جائے گا. اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو یہاں ماشاءاللہ ہمارے اتنے کورس کے اسلامی بھائی یہاں جمع ہیں آدمی مدینہ کے فیضان مدینہ میں، تو آپ بھی نوٹ کریں، لکھنے کی عادت پیدا کریں. اسلامی بہنیں بھی جن جن سے ہو سکے جو مدنی پھول آپ لکھ سکیں وہ لکھے بھی. اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین بھی جو لکھ سکے وہ لکھیں. ایک رسمی طور پر نہیں بلکہ باقاعدہ علم دین سیکھنے کے جذبے کے تحت اجتماع میں شرکت کرنے کی نیت کیا کریں اور علم دین سیکھنے کے لیے جب جمع ہوں تو پھر سیکھنے کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کے تقاضے پورے کریں. صلو علی الحبیب. سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار کا فرمان علی شان ہے بدتر ہے وہ بندہ جو بخل و تکبر کرے بخل و تکبر کرے اور بلند و بالا اور برائی والے اللہ عز و جل کو بھول جائے. بدتر ہے وہ بندہ جو ظلم و زیادتی کرے اور جبار عز و جل کو بھلا دے. بدتر ہے وہ بندہ جو غافل ہو اور کھیل کود میں پڑا رہے اور قبرستان اور اس میں بوسیدہ ہونے کو بھول جائے. بدتر ہے وہ بندہ جو دین کو شہوات نفسانیہ سے فریب اور دھوکہ دے. بدتر ہے وہ بندہ جس کا رہنما حرص ہو. بدتر ہے وہ بندہ جس کو خواہشات راہ حق سے بھٹکا دیں. بدتر ہے وہ بندہ جس کا شوق اور رغبت اس کو ذلیل و خوار کر دے. اس روایت کو جو کتاب تکبر کا میں نے حوالہ دیا اس میں بھی نقل کیا گیا ہے اور مقتۃ المدینہ کی ایک اور مطبوعہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. اس روایت نے بدتر بندہ کون اس کا بیان موجود ہے جس میں بخل و تکبر کرنے والے کو بھی بدتر بندہ کہا گیا. بدتر بندہ، برا بندہ، خراب بندہ. اسی طرح ظلم و زیادتی کرنے والے کو، کھیل کود میں
پڑے رہے اور قبرستان میں بوسیدہ ہونے کو بھول جائے، سرکشی کرے اور حد سے بڑھ جائے اور اپنی ابتدا اور انتہا کو بھول جائے، جو دین کو اپنی خواہشات نفسانیہ، شہوات نفسانیہ سے فریب و دھوکہ دے، وہ بندہ جس کا رہنما حرص ہو، لالچ ہو، وہ لالچ کے پیچھے پیچھے چلتا ہو، وہ بندہ جس کو خواہشات، اس کی جو خواہش ہوتی ہیں، آسان لفظ ہے خواہش، راہ حق سے بھٹکا دے، اور وہ بندہ بھی بدتر ہے جس کا شوق اور رغبت اس کو ذلیل و خوار کرے۔ کافی اس میں عنوانات اس روایت میں موجود ہے۔ البتہ ہمارا موضوع اس پوری روایت میں جو سب سے پہلا جو بدتر بندہ بیان کیا گیا وہ ہے جو بخل و تکبر۔ اس میں بھی ہم تکبر کو لے رہے ہیں کہ آگے بیان ہوا کہ جو بلند و بالا اور بڑائی والے اللہ عز و جل کو بھول جائے۔ تکبر یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تکبر کے متعلق مزید وضاحت کروں، اسی کتاب تکبر کے صفحہ نمبر 16 پر تکبر کسے کہتے ہیں، تعریف کا یاد ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جیسے تکبر کی تعریف ابھی میں بیان کرنے جا رہا ہوں، حسد کی تعریف، غیبت کی تعریف، بخل کی تعریف۔ جب کسی چیز کی تعریف نہیں پتا ہوگی، ڈیفینیشن نہیں پتا ہوگی کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس وقت ہم اس چیز سے بچیں گے کیسے؟ بہت ہی بنیادی اور بہت ہی بیسک چیز ہے کسی چیز کی تعریف کا معلوم ہونا۔ تو تعریف ہمیشہ نوٹ کر لیجئے، یہ تعریفات یہ پورا ایک علم ہے۔ کسی چیز کی ایک تعریف ہوتی ہے۔ یہ جو اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ کوئی بھی ورڈ ہوتا ہے اس ورڈ کی ایک ڈیفینیشن لکھتے ہیں، پھر ڈیفینیشن لکھنے کے بعد پھر اس کی بریفنگ لکھی جاتی ہے۔ تو اس کی تعریف کیا تکبر کی، یہ لکھ لیجئے، خود کو افضل، دوسروں کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے۔ خود کو افضل، بہتر، دوسروں کو حقیر، کمتر جاننے کا نام تکبر ہے۔ چنانچہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ یہ مسلم شریف کے حدیث کے حوالے سے نقل کیا گیا۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں، تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے۔ یہ تکبر کی تعریف آپ نے امید ہے کہ محفوظ کر لی ہوگی۔ پھر تکبر کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ عز و جل کے مقابلے میں تکبر کرنا کفار کرتے ہیں، جیسے فرعون نے کیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے رسولوں کے مقابلے میں تکبر کرنا، جہالت اور بغض اور عداوت کی بنا پر رسول کی پیروی نہ کرنا، یعنی خود کو عزت والا، بلند سمجھ کر یوں تصور کرنا کہ عام لوگوں جیسے ایک انسان کا حکم کیسے مانا جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح تکبر کی تیسری قسم ہے بندوں کے مقابلے میں تکبر کرنا۔ تو تکبر کی 3 قسمیں یاد رکھیے، اللہ عز و جل کے مقابلے میں تکبر کرنا، یعنی اللہ عز و جل سے تکبر کرنا، اللہ عز و جل کے رسولوں کے مقابلے میں تکبر کرنا، پھر عام بندوں کے مقابلے میں تکبر کرنا۔ لیکن یہ وضاحت کرتا چلوں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور پردے میں رہ کر سننے والی جو دعوت اسلامی کے حسب معمول ہفتہ وار اجتماع میں جو اسلامی بہنیں جمع ہیں، کہ پوری وضاحت تکبر کی ہو نہیں سکے گی کیونکہ وقت تو مختصر ہوتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تکبر کی موٹی موٹی باتیں بیان کر دوں اور تکبر اور اس کی ہلاکتیں اور اس کے علاج کے متعلق کچھ سمجھ بوجھ ہمیں حاصل ہو جائے۔ البتہ آپ کو میں جنت اور جہنم کا آپس کا مباحثہ ہوا تھا،
وہ بڑا عبرت والا ہے، اس سے بڑا سبق ہے. وہ سنیے کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جنت اور جہنم میں مباحثہ ہو گیا، بحث ہو گئی. تو جہنم نے کہا مجھ میں ظالم اور متکبر لوگ ہیں، اور جنت نے کہا مجھ میں کمزور اور مسکین مسلمان ہیں. تو اللہ عز و جل نے ان دونوں کے درمیان یوں فیصلہ فرمایا، اے جنت تو میری رحمت ہے، اے جنت تو میری رحمت ہے، میں جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور اے جہنم تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے میں جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، اور تم دونوں کو بھرنا میرے ذمہ کرم پر ہے. دونوں کو بھرنا ہے، جنت بھی بھر دی جائے گی، جہنم بھی بھر دی جائے گی. تو یہ دونوں کا مباحثہ تھا. جنت کہتی ہے کہ مجھ میں کمزور مسلمان اور مسکین مسلمان آئیں گے، اور جہنم کہتی ہے مجھ میں ظالم و متکبر لوگ آئیں گے. تو ظالم و ظلم و تکبر کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے، اور کمزور اور مسکین مسلمانوں کو خوش ہونا چاہیے کہ جنت ان کا انتظار کر رہی ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ارشاد ہمیں عطا کیا ہے اس عنوان پر کہ عن قریب میری امت کو پچھلی امتوں کی بدترین بیماری پہنچے گی، جو کہ تکبر، کثرت مال کی حرص، دنیاوی معاملات میں کینہ رکھنا، باہم ایک دوسرے سے بغض رکھنا اور حسد کرنے پر مشتمل ہے، یہاں تک کہ وہ سرکشی اختیار کر لے گی. یہ بیماریاں وہ ہیں جو پچھلی امتوں میں تھیں، اور میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں یہ بیماریاں پہنچے گی، عن قریب میری امت میں یہ بدترین بیماریاں پہنچے گی، جس میں تکبر بھی ہے، کثرت مال کی حرص بھی ہے، خود کو بہتر سمجھنا. تکبر کی وضاحت میں کر چکا، یہ ہے یا نہیں ہے ہمارے درمیان اس کا بھی فیصلہ کر لیجئے. کثرت مال کی حرص، مال جمع کرنے کی جو لالچ ہوتی ہے وہ ہمیں ہے یا نہیں ہے، اس پر غور کر لیجئے. دنیاوی معاملات میں کینہ رکھنا، ہائے یہ تو جس سے اللہ بچائے وہ بچے. کینہ رکھنا، بغض رکھنا کسی کے لیے دنیاوی معاملات میں، باہم ایک دوسرے سے بغض رکھنا، یہ بھی پچھلی امتوں کی بیماریاں ہیں. اور حسد، کیسی بیماریاں ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے گنتی کروائیں. اور اگر ایک نظر اس معاشرے پر گھما دی جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے. کثرت مال کی حرص، تکبر، حسد، کینہ، بغض، سب ہمارے یہاں اس وقت رچا بسا ہوا ہے. اور پھر فرمایا یہاں تک کہ وہ سرکشی اختیار کر لے گی. سرکشی کی تو کیا بات کرو، سرکشی ہے، بے باکی ہی بے باکی ہے، بے حیائی بے حیائی ہے، عاجزی انکساری. تو اب زبان کی نوک پر بھی جن کی ہے ان کی ہے، ورنہ تو زبان کی نوک پر بھی کسی کی عاجز انکساری نہیں ہے. اور جس کی زبان کی نوک پر ہے وہ بھی کون سا مطلب کہ وہ اس کو آپ کوئی ستھرا کہیں گے کہ اس کی زبان کی نوک پر تو عاجزی ہے مگر اس کے دل میں عاجزی نہیں ہے، اس کے دل میں انکساری نہیں ہے. وہ تو عاجزی کر کے بھی اپنے اندر تکبر کا ماحول پیدا کر رہا ہے، اپنے اندر تکبر کا ماحول پیدا کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے، کئی آیات ہیں قرآن پاک کے اندر جسے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک واضح ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ، اللہ تعالیٰ کی بندی، اس کی بندگی کرنے والے کے لیے، اس رب العزت سے محبت کرنے والے کے لیے، رب العزت کو راضی کرنے کی جستجو کرنے والے کے لیے جو ارشاد میں سے قرآن پاک کا بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ کافی 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 ہے کہ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے انہو لا یحب المستکبرین. ترجمہ کنز ایمان، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا. اب یہ کافی نہیں ہے کہ مجھے پتا چل جائے میں اپنے رب کا بندہ ہوں،
مجھے میرے رب نے پیدا کیا اور میرا یہ ایمان ہے کہ میرا رب راضی ہوگا، میرا رب مجھے پسند فرمائے گا، مجھے جنت میں داخل کرے گا، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، میں ناپسندیدہ بندہ بن گیا، تو میرا رب اپنے غضب کی سبب کہیں مجھے جہنم کی آگ میں نہ ڈال دے۔ کافی ہے، یقین مانیے اللہ کے بندوں کے لیے، اس پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ بات کافی ہوتی ہے کہ رب کو یہ پسند ہے، رب کو یہ پسند نہیں ہے۔ ہم دنیاوی حوالے سے دیکھ لیجئے، جس سے محبت کرتے ہیں، ہمیں جو اچھا لگتا ہے، جس کو راضی کرنے کی ہماری اپنی تڑپ ہوتی ہے، راضی کرنے کی ہماری ایک جستجو ہوتی ہے۔ روایتوں میں اس طرح کے مضامین بھی ملتے ہیں کہ تم اس طرح غور کرو جس طرح تم میں سے ایک معزز دینی ہو، ایک معزز ہو، اس سے تم کیسی حیا کرتے ہو، اس حیا کی ایک مثال دے کر رب کی حیا، رب سے کیسی حیا کرنی چاہیے، اس کے حبیب سے کیسی حیا کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں سمجھایا گیا روایتوں کے اندر۔ میں اسی روایتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو بندہ یا جو بندی اپنے رب سے محبت کا دعویٰ کرے، اپنے رب سے عشق کا دعویٰ کرے، اپنے رب کی رضا کا دعویٰ کرے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہوں یا میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اور رب کی رضا اور رب کی ناراضگی کے بعد جو کچھ نتائج مرتب ہوں گے، ان نتائج پر اس کی اگر متوجہ ہو، نتائج پر اگر غور کرتا ہو، اس کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ ہمارا رب یہ پسند کرتا، یہ پسند نہیں فرماتا۔ قرآن نے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا نا کہ بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر بھی میں مغرور بنو، پھر بھی تکبر کرو، پھر بھی میں غرور کروں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر اور غرور کی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بچا کر رکھے ان چیزوں سے۔ سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، متکبرین کو قیامت کے دن چوٹیاں بنا کر انسانی شکلوں میں اٹھایا جائے گا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز ان پر غالب آ جائے گی، پھر انہیں جہنم کے قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا جس سے بولس کہا جاتا ہے۔ انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ متکبر وہ جو خود کو بہتر سمجھتا ہے دوسروں سے، متکبر وہ جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اپنے مقابلے میں، متکبر ہے، وہ غرور کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی علامتیں بیان کی جائیں گی، لیکن میں تھوڑا سا یہ بنیاد وضاحت کر دوں، پھر اس کی علامتیں بھی انشاءاللہ اس کا علاج اللہ ہمارے اوقات میں برکت عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک میں ظالم و متکبر لوگ قیامت کے دن چوٹیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے۔ لوگ انہیں اللہ عز و جل کے معاملے میں ہلکا جاننے کی وجہ سے اپنے قدموں تلے رونتے ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، چلنے میں اتراتا ہے، وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ عز و جل اس پر غضب فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سرکش، جواز، متکبر، بڑائی چاہنے والا جہنمی ہے۔ جواز کون؟ اس سے مراد مال جمع کر کے روک لینے والا، یا اتراک کر چلنے والا، یا پھر زیادہ کھانے والا، اسے جواز کہا گیا۔ اور ایک روایت میں آیا، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سرکش، جواز اور متکبر یہ جہنمی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، متکبر اور بڑائی چاہنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ پیارے، ہمارا پیارا رب ہمیں تکبر کی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ ایک اور روایت سنتے جائیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرے، اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ پس وہ خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا، اور جو تکبر کرے اللہ عز و جل اسے ذلیل کر دے گا، پس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بدتر ہو جائے گا۔ یہ چند روایات میں نے مسلسل کر کے آپ کو
بیان کر دی تاکہ ہمارے سامنے بنیادی طور پر تکبر کی ہلاکت خیزیاں یہ سامنے آ جائیں۔ اب میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، ہم نے تکبر کی تعریف سنی، تکبر کرنے والے کا عذاب، اس کی سزا، یہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے اور آخرت کا بھی اس کا انجام، قیامت کا اس کا انجام یہ ہمارے سامنے آ گیا۔ بہت ساری روایات ہیں تکبر کیا ہوا، بہت ساری روایات ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں میری خواہش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تکبر کی علامتیں اور اس کا علاج ہمارے پیش نظر آ جائے، ہم بچنے میں کامیاب ہوں۔ اب بھی اسی وقت اسی گھڑی اس تکبر سے جان چھوٹتی ہو تو چھوڑا لینی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کب آئے گی، ہم مریں گے کب، کہیں تکبر کی حالت میں ہی ہمیں موت نہ آ جائے۔ آپ اس کی علامتیں سنیے تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ علامت تکبر کی ہے۔ پہلی علامت، اس بات کو پسند کرنا کہ لوگ مجھے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں، یہ تکبر کی علامت ہے، تاکہ دوسروں پر میری شان و شوکت کا اظہار ہو۔ دوسری علامت، یہ چاہنا کہ اسلامی بھائی میری تعظیم کی خاطر میرے سامنے با ادب کھڑے رہیں، لوگوں میں میرا مقام و مرتبہ ظاہر ہو۔ اس کے ساتھ تیسری علامت، کہیں آتے جاتے وقت یہ خواہش رکھنا کہ میرا کوئی شاگرد یا مرید یا عقیدت مند یا کوئی رفیع برابر یا پیچھے پیچھے چلے تاکہ لوگ مجھے معزز سمجھیں۔ تیسری علامت بیان کی۔ ہر علامت میں وضاحت اور اس کا خلاصہ موجود ہے۔ چوتھی علامت، کسی سے ملاقات کے لیے خود چل کر جانے میں ذلت سمجھنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اس بات کو پسند کرنا کہ دوسرا مجھ سے ملنے آئے۔ پانچویں علامت، بظاہر کسی کمتر اسلامی بھائی کا برابر آ کر بیٹھ جانا، اس لیے ناگوار گزرنا کہ میں اس سے افضل ہوں، یہ بھی تکبر میں داخل ہے۔ ایک اور علامت بھی ہے، اپنا قصور ہوتے ہوئے بھی غلطی تسلیم نہ کرنا اور معافی مانگنے کے لیے تیار نہ ہونا، یہ بھی تکبر کی علامت میں لکھا گیا۔ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن اور میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین غور کریں، ان میں کون کون سی چیزیں مجھ میں، یعنی ہر علامت جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے بعد آپ خود سے ایک سوال کریں، یہ مجھ میں تو نہیں ہے۔ پھر میں ایک علامت بیان کروں گا، میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں، یہ مجھ میں تو نہیں ہے۔ غور کریں نا، بیماری ڈائگنوز ہوتی ہے جبکہ ہمارے سامنے کو رپورٹ آتی ہے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے گویا کہ ایک لیبورٹری رپورٹ پیش کر رہا ہوں کہ ایک تکبر ایک ایسا مرض ہے جو دین و ایمان کا دشمن ہے، اللہ کی ناراضگی پیدا کرنے والا ہے، جہنم کا حقدار بنانے والا ہے اور دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ ایک ایسی بھیانک اور ہولناک بیماری کا جب ایک بیان کیا جا رہا ہے، اب اس کی علامتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بخار عام ہو جاتا ہے، سوئن فلو عام ہو جاتا ہے، تو گردن تو بخار عام ہو جاتا ہے، دیگر بیماریاں عام ہو جاتی ہیں، تو اس کی علامتیں غور کی جاتی ہے کہ اس کی علامتیں کیا ہیں۔ کینسر عام ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس سی آج کل عام ہے، دیگر کئی بیماریاں جو پھیلتی ہیں جو کہ جان لیوا ثابت ہوتی ہیں، سیلز ختم ہو جاتے، تو اس کی کیا علامتیں ڈھونڈی جاتی ہیں اور ڈاکٹرز میڈیکل سے متعلق لوگ اس کی علامتیں بیان کرتے ہیں۔ میڈیا پر علامتیں بیان کی جاتی ہیں یا اخبارات میں علامتیں بیان کی جاتی ہیں یا کانفرنسز کے ذریعے علامتیں بیان کی جاتی ہیں کہ دیکھو یہ بیماری آج کل عام ہو رہی ہے، اس کی یہی علامات ہے۔ اگر آپ کو یہ چیزیں اپنے اندر نظر آئیں وتھ امیڈیٹ ایفیکٹ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجئے، اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری بڑھ کر آپ کی جان لیوا ثابت ہو جائے۔ جب ایک عام بیماری کی وجہ سے ہم اتنے زیادہ پریکاشن ہو جاتے ہیں، ہم اتنے زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ ہم ٹیسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں، احتیاطوں کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ بیماری بڑھ کر بھی کیا کرے گی، بہت زیادہ ہماری جان لے لے گی نا، جبکہ علاج کروانا چاہیے۔ لیکن میں ایک میکسیمم بات کر رہا ہوں کہ یہ بیماری بڑھ کر جان لے لے گی۔ یہ گناہوں کی وہ بیماری ہے جن کا بیان کیا جا رہا ہے جو جان نہیں لیتی، ایمان لے لیتی۔ ایمان ہی چلا گیا، اب جان کو کیا کرنا ہے؟ وہ جان کس کام کی جس میں ایمان کی روح اور ایمان کا نور نہ ہو؟ وہ جان کس کام کی؟
کسی کام کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. اسی طرح ایک اور علامت ہے کسی کو حقیر جانتے ہوئے سلام میں پہل نہ کرنا، کسی کو حقیر جانتے ہوئے اسے مصافحہ نہ کرنا، اپنے لباس، اٹھنے بیٹھنے اور گفتگو میں امتیاز چاہنا کہ دوسروں کو نیچا دکھا سکے، کسی کی نصیحت و مشورہ قبول نہ کرنا، یہ بھی تکبر کی علامت میں لکھا گیا. میں ایسا ہوں یا نہیں ہوں؟ کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں؟ سوال کریں، کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں؟ اگر کوئی نصیحت کی یا کوئی مشورہ دیا، اس نے کسی معقول وجہ سے قبول نہ کیا تو آپے سے باہر ہو جانا. ہوتا ہے نا، ہم کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، یار یہ کر لو، وہ نہیں مانتا ہے، میری بات نہیں مانتا، میری بات نہیں مانتا. بھائی آپ کی بات نہیں مانتے، کیا کر لو گے؟ میں کیا کر لوں گا؟ جانتے نہیں ہو میرے کو، سب تکبر ہے. میری بات نہیں مانتے ہو، میری میں، یہ ایک تکبر آ گیا. اب کسی نے کہا بھائی آپ کی بات نہیں مانتے ہم، کیا کر لیں گے؟ اب یہ کیا کر لیں گے نا، یہ جملہ بھی غلط ہے. کیا کر لیں گے اس کا مطلب میں بھی کچھ ہوں. کیا کر لو گے میرا؟ تو اس کا مطلب میں خود کو کچھ سمجھتا ہوں نا، میرا کوئی کچھ بھی بگاڑ سکتا. اگلا بھی شیر پر سوا شیر ہے، جانتا نہیں میں کیا کر سکتا ہوں، آستینے چڑھائے گا. نو ڈاؤٹ اسلامی بہنیں بھی کسی سے کم نہیں ہوں گی. یہ بد اخلاقی، یہ کردار کی پستی اور یہ کردار کی ہلاکت سے کون بچتا ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی تو ایسے نہیں. ہر ایک سے بحث کر کے غالب آنے کی کوشش کرنا، دوسرے کی درست بات کو غلط اور اپنی غلط بات کو بھی سب سے بہتر تصور کرنا، کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں. کسی کو حقیر جان کر اس کے حقوق ادا نہ کرنا، اگر اس سے حق کی ادائی کا مطالبہ کیا جائے تو اسے تسلیم نہ کرنا، کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں. ہر وقت دوسروں کے مقابلے میں اپنی برتری کے پہلو تلاش کرتے رہنا، کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں. اپنے گھر کے کام کاج کرنے، بازار سے سودا سلف اٹھا کر لانے کو اپنی عزت و شان کے خلاف سمجھنا، اپنی عزت و شان کی کمی کا باعث سمجھنا، کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں. اگر مرض، تکلیف، سستی یا بڑھاپے کی وجہ سے گھر کے کام کاج میں ہاتھ نہیں بٹاتا تو ایسے شخص پر کوئی الزام نہیں. یہ اس کی میں وضاحت کر دوں کہ یہ 70ویں جو علامات جو میں نے بیان کی، یہ تکبر کی علامت، اس کی وضاحت کی تھی کہ اپنے گھر کے کام کاج نہ کرنے کے حوالے سے اگر کوئی سستی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اگر یہ کوئی گھر کے کام کاج نہیں کر پاتا یا کوئی اور وجہ ہے، شرعی ایسا عذر ہے اس کے لیے کہ وہ گھر کے کام کاج نہیں کر پاتا، تو اب ایسے پر کوئی الزام نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس وجہ سے گھر کے کام کاج نہیں کرتا، بازار سے سودا سلف نہیں لاتا، سستی کرتا ہے، کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، لوگ اچھا ہی کہیں گے. جی ہاں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ آپ بازار سے اس حالت میں گزرے کہ آپ نے سر پر لکڑیوں کی گٹھڑی اٹھا رکھی تھی. تو آپ سے پوچھا گیا جب اللہ عز و جل نے آپ کو اس سے بے نیاز کر دیا ہے تو پھر آپ کو گٹھڑی اٹھانے پر کس چیز کا آمادہ کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے آپ سے تکبر دور کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے جس کے دل میں رائے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. اب یہ اپنا علاج نکال، یہ علاج کیا نا انہوں نے اپنا، جبکہ یہ تو بہت زبردست صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، بہت زبردست صحابی ہیں. تو گھر کے کام کاج کرنے میں اپنی کثر شان نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں اگر واقعی جیسے میں نے بیان کیا کوئی ایسا عذر ہے تو، اور بالخصوص ایسے حالات میں میرے اسلامی بھائی ذرا غور کریں، اگر مدنی چینل پر میرے اسلامی بھائی بیان سن رہے ہیں وہ غور کرے کہ ایسے حالات میں کہ جبکہ عورت کا اس گھر سے نکلنا فتنے سے خالی نہیں ہے، ان حالات میں اسلامی بھائیوں کا گھر کے سامان نہ لانا،
سودا سلف نہ لانا اور دیگر جو ضروریات کی چیزیں نہ لانا، اور اپنے گھر کی عورتوں کے ہاتھ میں اس توقع سے پیسے دے دینا کہ یار یہ لو اور آپ جانو، آپ کا کام جانے، اور پھر اپنے آپ کو بالکل ان ذمہ داریوں سے فارغ کر لینا، جبکہ کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے، کوئی ایسی خاص حاجت بھی نہیں ہے، صرف محض سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، بے باکی کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ اسلامی بھائی غور کرے کہ آپ کے گھر کی عورت اگر بلا وجہ اور غیر شرعی طور پر اپنے گھر سے نکلی تو اس معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس پر غور کر لیجئے. صرف ایک فرد کی سستی معاشرے میں بگاڑ اور بربادی کا سبب بنتی ہے. ایسا نہیں کہ پورے کے پورے معاشرے پر کلام کیا جائے، نہیں، ہر گھر اپنی اصلاح کی اگر خود کوشش کرے تو سب صحیح ہو جائے گا. ہر شوہر کوشش کرے کہ میں اپنی بچوں کی امی کی تربیت اسلام کے مطابق کروں. ہر ماں اور ہر باپ کوشش کرے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت اسلام اور شریعت کے مطابق کروں. بچوں کی امی کوشش کرے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ابو کے ساتھ شریعت کے مطابق چلوں. یہ 3 سے 4 چیزیں بیان کر رہا ہوں، سب صحیح ہو جائے گا. کوئی لا اینڈ آرڈر کا پرابلم نہیں ہوگا، کوئی بد امنی نہیں ہوگی، کوئی بے سکونی نہیں ہوگی. جب سب کے سب اسلام کے اصولوں کو پر چلنے والے ہو جائیں گے تو اسلام سلامتی اور ایمان امن لاتا ہے. ایمان سے امن آئے گا، اسلام سے سلامتی ہے. جب یہ بیسک پرنسپل ہمارے سامنے آ جائیں گے کہ شریعت مطہرہ کی تربیت ہمارے سامنے آ جائے. بھائی وہ وقت بھی تو گزرا نا مسلمانوں پر کہ عورت ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر لیتی تھی، اس کے اوپر کوئی ہاتھ دھرنے والا نہیں ہوتا تھا، نظر اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا. وہ بھی تو دور گزرا ہے نا، وہ بھی تو دور گزرا ہے نا مسلمانوں پر کہ زکوٰۃ لے کر گھما جاتا تھا، لیکن مسلمان میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا، سارے مسلمان غنی ہو گئے تھے. وہ بھی تو دور گزرا ہے نا. شیر و بکری ایک گھاٹی پر پانی پیتے تھے، وہ بھی تو دور گزرا ہے نا اسلام پر. مسلمانوں میں وہ بھی تو وقت آیا ہے. یہ وہ وقت تھا جب اسلام کی اصل روح اور اسلام کی جو بیسکس پرنسپلز ہیں اس پر عمل درآمد ہوتا تھا. مسلمان ان چیزوں پر عمل کرنے میں اپنے اوپر فخر محسوس کرتا تھا، اور وہ ایسے فنڈامنٹلسٹ مسلم تھے، بنیادی مسلمان تھے جن کو اپنے فنڈامنٹلسٹ ہونے پر فخر تھا. ہمیں بھی اپنے فنڈامنٹلسٹ ہونے پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم الحمدللہ فنڈامنٹلسٹ ہیں. دیٹ مینس ہم وہ مسلمان ہیں جو اسلام کی بیسکس پر عمل کرتے ہیں. وہ فنڈامنٹلسٹ سے کیا مراد؟ بنیاد پرستی سے کیا مراد؟ اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. کیا بنیاد ہے؟ گناہوں اور گناہ کبیرہ سے بچو، یہ بنیاد ہے. نیکی کے کام کرے، فرائض اور واجبات کو ادا کرے، یہ بنیاد ہے اسلام کی. اور مسلمان فرائض اور واجبات کی ادائیگی پر کمر باندھ لے، مسلمان گناہ کبیرہ اور دیگر اللہ کی نافرمانی سے بچنے پر کمر باندھ لے. ایک مسلمان مرد اپنا اوپر سے لے کر نیچے تک، اندر سے باہر اسلام کے مطابق ڈھال لے. ایک عورت، ایک مسلمان عورت اپنے سر کے بال سے ہیڈ ٹو ٹو اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھال دے اور اندر باہر اپنے اندر اسلام کی تعلیمات لے آئے. ارے دنیا میں امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہوگا. مسلمان پر کون غالب آ سکتا ہے؟ جب مسلمان اپنے اوپر اسلام کو غالب کر لے. اس کے اسلام کے غالب ہو جانے کے بعد مسلمان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اسلام خود پر غالب کرے. ایمان کی روح، ایمان کی طاقت اور ایمان کی جو تقاضے ہیں، اسلام اور ایمان کے جو تقاضے ہیں، اسلام اور ایمان کے تقاضوں کو مسلمان خود پر غالب کر دے، ان کا تسلط لے آئے، ان کا غلبہ لے آئے، خود کو ان کے ماتحت کر دے کہ اسلام اور ایمان کے میں ماتحت ہوں. جو اسلام اور ایمان کہتا ہے میں وہی کروں گا. آپ یقین مانیے میرے رب کے کرم سے ایسا مسلمان کسی اور کے ماتحت نہیں ہو سکتا. ایسے مسلمان پر کوئی مسلط نہیں ہو سکتا. مسلمان اپنے اوپر ایمان اور اسلام کے تقاضوں کو مسلط کر دے، اس کا غلبہ لے آئے، اس پر کوئی غالب نہیں ہوگا. وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ وہ بیان کیا گیا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری سنت. جب تک ان کو تھامے رہو گے مضبوط رہو گے.
اور جب تم ان کو چھوڑو گے تو دشمن تم پر یوں ٹوٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں. عرض کی کہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ ارشاد فرمایا تعداد میں زیادہ ہوگے ایمان میں کمزور ہو جاؤ گے. ایمان کی کمزوری یہ ہمارے مغلوب ہونے کا سبب ہے. بڑے اسباب بیان کیے جاتے ہیں, کانفرنسیں کی جاتی ہے, ٹاک شو کیے جاتے ہیں, بہت کچھ کیا جاتا ہے اسلام اور مسلمان کے حالات اظہار پر, مسلمانوں کے حالات اظہار پر. اسلام تو غلبہ ہی غلبہ ہے. مسلمانوں کے حالات اظہار پر, مسلمانوں کے کردار پر, یا مسلمانوں کی پستی پر, یا اسباب زوال. یہ ایک ٹاپک ہے, اسباب زوال. اسباب زوال, زوال کیوں لگا مسلمانوں کو, یہ ایک ٹاپک ہے. اس ٹاپک کے اوپر بہت کچھ بیان کیا جاتا ہے. کیا اس چھوٹی سی بات, موٹی سی بات اور عام بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ایمان کمزور ہو گیا, عمل نہیں ہے. اسلام پر عمل, اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل تھا. جب مسلمان کسی جگہ پر کھڑے ہو جاتے تھے تو دشمن لرزہ بر اندام ہو جاتا تھا. ہماری صحابیات, اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں کروڑوں رحمت ہو, کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی ہماری صحابیات پر نظر اٹھا لے. وہ اسلامی بہنیں جو پردے کی حالت میں اور اسلام اور شریعت کی حالت میں اپنی زندگی گزارتی تھی, کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی ان کی طرف نظر اٹھا دے. آج اس وقت اس بے باکی اور ایسے دور میں جو آئے دین کسی فحاشی کی, کسی بے باکی کی اور کسی کی عزت اور عفت کی رسوائی کی خبریں اخباروں میں اور میڈیا پر آتی ہیں, میں اسلامی بہنوں سے سوال کرتا ہوں, ارے ایسی کتنی اسلامی بہنیں جن کی خبریں آتی ہیں جو باپردہ ہوتی ہوں, باپردہ ہوتی ہوں. جیسے خودکشی کے بارے میں امیل سنت نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ یہ خودکشی کی خبریں آتی ہیں تو اس میں کتنے علماء ہیں, کتنے داڑھی والے, کتنے مذہبی لوگ ہیں, ان میں ایک بھی آپ کو انشاءاللہ نہیں ملے گا جو خودکشی کرتا ہو. چونکہ عمل کرتا ہے, اسلام اس پر غالب ہے, اس لیے اس کے اوپر کوئی ایسی چیز غالب نہیں آتی. اسی طرح جو اسلامی بہن باپردہ ہوگی, شریعت کے مطابق پردہ کرے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں اس کی عزت و عفت کی ایسی حفاظت فرمائے گا کہ کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. ارے اسلام کے دامن میں آ تو جاؤ, اسلام کے دامن میں اور اس کی شریعت کے احکامات کے دامن میں آ تو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں اسلام اور ایمان کے دامن میں چپنے کے صدقے میں ہماری عزت اور عفت کی حفاظت فرمائے گا. ہم خود اپنی عزت, اپنی عفت, اپنی پارسائی کو نیلام کرنے کے لیے جب بازار میں آتے ہیں تو یہ خریداروں کی کمی کب ہے؟ ہر کوئی خریدار آ کر کھڑا ہوا ہے کہ آئے کوئی اپنی عزت, عفت اور اپنی عصمت کو اور اپنی ان تمام چیزوں کو بیچنے کے لیے آئے, مول لگانے کے لیے لوگ تیار ہیں. ارے میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ ہماری عزت, عفت, عصمت, مقام, مرتبہ کیا ایسا ہے کہ وہ کسی دام بیچا جا سکتا ہے؟ نہیں, انمول ہے, کوئی اس کا دام نہیں دے سکتا. ہم نے خود اپنے آپ کو سستا کر دیا, ہم نے خود ہی اپنے آپ کو سستا کر دیا. ہم خود ہی اپنے آپ کو ایسے بازار میں لے آئے جس میں عریانی بھری نظریں, فحاشی بھری نظریں اور بے باکی والے لوگ کھڑے ہیں اور سودا کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں. درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. بات چلی تھی وہاں سے کہ اسلامی بھائی اپنا یہ ذہن بنا لے کہ میں نے سودا صرف لانا ہے. میں پھر وضاحت کروں, جبکہ کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے, کوئی شرعی عذر نہیں ہے, پھر بھی کوئی اور ایسا راستہ اختیار کریں کہ ہمارے گھر کی اسلامی بہن کو کم سے کم گھر سے باہر نکلنا پڑے. اور جب نکلنا پڑے ہی, بالفرض نکلنا پڑے ہی, نکلنے کی مطلقاً پابندی نہیں ہے, نکلنا پڑے ہی تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اور جو پردہ اور جو ضرورت بیان کی گئی ہے اسلام نے اس کے مطابق نکلے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا کام اسلام کے احکام پر چلنا ہے. ویری سمپل, ویری سمپل, ویری سمپل. کوئی اس میں کوئی وہ پرابلم نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں اسلام کی بات ماننے میں مسئلہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں, ختم ہو گئی بات. اسلام یہ کہتا ہے اوکے, اسلام یہ کہتا ہے اوکے. اسلام ایمان ہے قبول کرنے کا نام, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب ایک چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام کے رولز, اسلام کے ریگولیشنز, اسلام کے قوانین, اسلام کی تمام تر بیان کردہ باتیں درست ہیں,
تو درست بات تو وہی نہیں مانے گا جو خود درست نہیں ہے. جو خود درست ہوگا وہ درست بات مانے گا. البتہ علامات تکبر کی، کم قیمت لباس پہننے میں شرم محسوس کرنا کہ لوگ کہیں گے یہ، کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں. امیروں کی دعوت میں پورے اہتمام سے شریک ہونا اور غریبوں کی دعوت کو سرے سے قبول ہی نہ کرنا، کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں. تو یہ ہم بھی تو ایسے نہیں کہ سوالات یہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں، اس کی تفتیش کرنا یہ کسی اور کا کام نہیں، یہ ہمارا اپنا کام ہے. یہ ہم اس کی تفتیش کریں کہ کہیں ہم بھی تو ایسے نہیں، کہیں یہ علامات ہم میں بھی تو نہیں ہیں، ہم بھی تو پھنسے ہوئے نہیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو تکبر کی آفتوں سے محفوظ فرمائے. البتہ اسی تکبر کی کتاب میں اب اس کے اسباب بیان کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آتی کیسے ہیں. جو باتیں بھی بیان کی گئی، صلو علی الحبیب. اب تکبر کی اسباب اور اس کا علاج سنتے جائیے. علاج میں یہ میں عرض کرتا، جیسے تکبر کی جو علامتیں بیان ہوئی ہیں کہ تکبر کی یہ علامت، تکبر، ان علامتوں کو ختم کیا جائے، یہ اس کا علاج سمجھ لیجیے. مختصر سمجھ لیجیے، وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کروں. پہلا تکبر کا سبب ہے علم. علم دین سیکھنا، سکھانا بہت بڑی سعادت ہے اور اپنی ضرورت کے بقدر اس کا حاصل کرنا فرض بھی ہے. مگر بعض اوقات انسان کثرت علم کی وجہ سے بھی تکبر کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کم علم اسلامی بھائیوں کو حقیر جاننے لگتا ہے. تو ایک سبب علم ہے. اللہ تعالی ہمیں تکبر کے تمام اسباب سے محفوظ فرمائے اور خود کو عاجزی اور انکساری کا پیکر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے ایک دعا یاد کر لیجیے. یہ علم کے حوالے سے جو بیان ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع. یعنی اے اللہ عز و جل، میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو عاجزی اور انکساری نہ کرے. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاجزی اور انکساری کا پیکر بنائے. تو ایک سبب علم. دوسرا سبب عبادت اور ریاضت. مثلا کسی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کو فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نوافل، مثلا تہجد، اشراق و چاشت، اوابین کے نوافل، روزانہ تلاوت قرآن، نفلی روزے رکھنے، ذکر و اذکار اور دیگر وظائف کرنے کی سعادت میسر ہو، تو وہ بعض اوقات دیگر اسلامی بھائیوں یا دیگر اسلامی بہنوں کو جو نفلی عبادت نہیں کر پاتے حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جس کا بعض اوقات زبان سے بھی اور کبھی اشاروں سے بھی اظہار کر بیٹھتا ہے. عبادت بذات خود ایک نہایت ہی اعلیٰ چیز ہے، لیکن بعض اسلامی بھائی عبادت گزار ہونے کے زعم میں خود کو بڑا پہنچا ہوا سمجھنے لگتے ہیں اور دوسروں کو گناہگار قرار دیتے ہیں. ہر وقت ان کی عیب جوئی میں مبتلا رہتے ہیں، خود کو نیک و پارسا اور نجات پانے والا اور دوسروں کو گناہگار اور بدکار اور تباہ و برباد ہونے والا سمجھنا یہ تکبر کی بدترین شکل ہے. اور یہ عبادت گزاروں کو بعض اوقات ایسی بربادیاں اور ایسی ہولناکیاں آ لیتی ہیں اور کانوں کان پتہ بھی نہیں چلتا. اس کا پورا وضاحتی بیان امیر سنت کی عطا کردہ کتاب غیبت کی تباہ کاریاں میں موجود ہے، جہاں نفلی عبادات کرنے والوں کے متعلق یا عبادت کرنے والوں کے متعلق غیبت کی مثالیں لکھی گئی ہیں. وہاں جا کر آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ عنوان بڑی ہی وضاحت کے ساتھ ملے گا. اور اس طرح چلے اپنے عزم کا بھی اظہار کرے، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے، نہ غیبت سنیں گے.
نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. قفل مدینہ انشاءاللہ، قفل مدینہ انشاءاللہ، قفل مدینہ انشاءاللہ. تو دو اسباب بیان کیے پہلے، علم، دوسرا عبادت اور ریاضت. تیسرا سبب جو تکبر پیدا کرواتا ہے، مال و دولت. تکبر کا ایک سبب مال و دولت اور دنیاوی نعمتوں کی فراوانی بھی ہے. جس کے پاس کار، بنگلہ، بینک بیلنس اور کام کاج کے لیے نوکر چاکر ہو، وہ بعض اوقات تکبر کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اس سے غریب لوگ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکڑوں کی طرح حقیر دکھائی دیتے ہیں. مگر جس سے اللہ چاہے وہ بچ جاتا ہے، اللہ جسے بچائے. بسا اوقات اس قسم کے متکبرانہ جملے ان کے منہ سے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے منہ لگتے ہو، تم میرے منہ لگتے ہو. تمہارے جیسے لوگ تو میری جوتیاں صاف کرتے ہیں. میں ایک دن میں اتنا خرچ کرتا ہوں جتنا تمہارا سال بھر کا خرچ نہیں ہے. تم میرے منہ لگتے ہو. اپنی اوقات دیکھیے، پھٹے کپڑے پہن کے آتے ہو، میرے منہ لگتے ہو. غریب آدمی، جاؤ پہلے 2 پیسے کما کر آؤ، پہلے ہماری برابری پر آؤ، اس کے بعد ہم سے بات کرنا. ارے تمہارے جیسے کو تو میں جیب میں رکھتا ہوں، جیب میں. جو نوٹیں تم روز خرچ کرتے ہیں نا، وہ نوٹوں سے تو ہم ادھر ادھر خالی اڑا دیا کرتے ہیں. سمجھتے کیا ہو خود کو غریب لوگ. اب ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اتنی بے باکی کرتے ہو. اور جو اس طرح بے باکی کرتا ہے، ذرا کان کھول کر اور کان دھڑ کر سنے میرے آقا کا ارشاد کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا 6 قسم کے لوگ بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہوں گے. بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہوں گے. نمبر 1 عمرہ ظلم کی وجہ سے. نمبر 2 عرب عصبیت کی وجہ سے، یعنی طرفداری. نمبر 3 رئیس اور سردار تکبر کی وجہ سے. نمبر 4 تجارت کرنے والے جھوٹ کی وجہ سے. نمبر 5 اہل علم حسد کی وجہ سے. اور نمبر 6 مالدار بخل کی وجہ سے. یہ 6 افراد بغیر حساب کے جہنم میں داخل ہوں گے. یہ تو روایت ہم نے پڑھی، پہلے بھی پڑھی ہیں کہ کون کون بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا. یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. نمبر 4 تکبر کا سبب وہ حسب و نسب، یعنی انسان اپنے آبا و اجداد کے بل بوتے پر اکڑتا اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے. سورہ حجرات کے اندر یہ مضمون موجود ہے. وقت نہیں ہے ورنہ یہ پوری آیت ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کرتا. تیاری کی ہوئی تھی کہ انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم آدم کی اولاد ہو. یہ جو حسب و نسب ہے نا، خاندان کی پہچان، ہمارے کمیونٹیز کے اندر جو لوگ تقسیم ہوتے ہیں، برادریوں میں جو لوگ تقسیم ہوتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے حسب و نسب اور اپنے آبا و اجداد پر فخر و تکبر کریں. یہ پہچان کے لیے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیز عطا کی یہ پہچان کے لیے کہ تم ایک دوسرے کی پہچان کرو. اچھا فلاں برادری کا آدمی، فلاں قوم کا آدمی، فلاں قبیلے کا آدمی. لیکن اس میں غرور و تکبر و فخر نہیں ہے کہ میرا خاندان، میرا حسب اور میرا نسب ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. کیوں کہ تم سب اگر اپنا پچھلا دیکھو اور بالکل اپنی اکائی پر جاؤ تو تم سب ایک ہی آدم اور حوا کی اولاد ہو. سارے کے سارے انسان ایک آدم اور حوا کی اولاد ہے. آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ. کس چیز پر تکبر؟ کون سا حسب، کون سا نسب؟ تمہاری اصل کیا ہے؟ اس پر غور کرو. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے فوت شدہ آبا و اجداد و فخر کرنے والی قوموں کو باز آ جانا چاہیے، کیونکہ وہی جہنم کا کوئلہ ہیں. یا وہ قوم اللہ عز و جل کے نزدیک گندگی کہ ان کے کیڑوں سے بھی حقیر ہو جائیں گی جو اپنی ناک سے گندگی کو کریدتے ہیں. اللہ عز و جل نے تم سے جاہلیت کا تکبر اور ان کا اپنے آباؤ پر فخر کرنا ختم فرما دیا ہے. اب آدمی متقی و مومن ہوگا یا بدبخت و بدکار؟ آدمی متقی یا مومن ہوگا؟ کیا میرے آقا کا ارشاد ہے؟ آدمی متقی یا مومن ہوگا یا بدبخت و بدکار ہوگا. اب 2 صورتیں ہیں.
یا تو آدمی نیک ہوگا یا بد ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، نیک ہوگا یا گناہگار ہوگا، متقی ہوگا یا غیر متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا یا غیر پرہیزگار ہوگا، مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ وہ کفار کی، کافروں کی، غیر مسلموں کی قسمیں بہت ساری قسمیں، مرتد بھی نہیں قسموں میں آتا ہے، مشرک بھی نہیں قسموں میں آتا ہے، کفر کی قسموں میں۔ تو کوئی دو صورتیں، ہم نیک اور بد کے حوالے سے غور کر لیں کہ میں نیک ہوں یا بد ہوں۔ نیک ہوں، اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی استقامت اور اس نعمت کو باقی رہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ اگر بد ہیں تو نیک بننے کی کوشش کرے۔ سب لوگ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور ارشاد بڑا ہی ڈرانے والا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، موسیٰ کے زمانے میں دو آدمیوں نے باہم فخر کیا، ان میں سے ایک جو کہ کافر تھا اس نے کہا میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں، اس طرح وہ 9 پشتے شمار کر گیا اپنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس سے فرما دیجئے کہ وہ 9 کی 9 پشتیں کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی، اور تم کو بھی اس کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا اور تم 10ویں ہوگے۔ تو کبھی اپنی آباء و اجداد پر تو فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ ہم تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار۔ وہ متقی اور پرہیزگار آدمی غرور و تکبر نہیں کرتا، یہ تو اللہ سے ڈرتا ہے۔ متقی تو ہوتا ہے اللہ سے ڈرنے والا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ 5واں سبب حسن و جمال، کہ بعض اوقات انسان اپنی خوبصورتی کی وجہ سے متکبر ہو جاتا ہے۔ کسی کا رنگ گورا ہے تو وہ کالے رنگ والے کو، کوئی قد آور ہے تو چھوٹے قد والے کو، کسی کی آنکھیں بڑی ہیں تو وہ چھوٹی آنکھ والے کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور عموماً معذرت کے ساتھ میری پردے میرے کے اسلامی بہنیں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، اور مدنی چینل پر اگر اس طرح ناظرات ہوں تو ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ یہ بیماریاں مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اس کا علاج بہت ضروری ہے کہ کہیں اس غرور و تکبر کی وجہ سے ہم جہنم کی آگ میں نہ جلا دیے جائیں۔ کہ حدیث پاک سنیے اور اپنے اندر خود کو بچانے کی کوشش کریں کہ جو حسین و جمیل اور شریف الاصل یعنی اونچے خاندان والا ہونے کے باوجود منکسر المزاج ہوگا، عاجزی کرے گا، تو وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں اللہ عز و جل قیامت کے دن نجات عطا فرما دے گا۔ منکسر المزاج ہونا کون؟ بالخصوص کس کا بیان ہے؟ جو حسن و جمال کا پیکر ہو، جو شریف الاصل ہو یعنی اونچے خاندان والا ہو۔ اسے تو زیادہ انکساری کرنی چاہیے، اسے زیادہ مطلب کیوں کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بھی ارشاد فرمایا کہ اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں۔ سورہ نور 18واں پارے کی 31ویں آیت کا میں نے ترجمہ بیان کیا ہے۔ اس کی وضاحت میں تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اگر ان عورتوں نے ایسا مردوں کے سامنے خود کو نمایاں کرنے کی غرض سے کیا، یعنی زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کیا، تو یہ حرام ہے۔ اور اس طرح ان مردوں کے لیے بھی ایسا کرنا حرام ہے جو خود پسندی کے زعم میں زور زور سے زمین پر جوتے پٹخاتے، کیونکہ خود پسندی کبیرہ گناہ ہے۔ ایک روایت میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو پسند نہیں فرماتا جو شکل و صورت میں 70 سالہ بوڑھے اور چال ڈھال میں 20 سالہ نوجوان کی طرح ہو۔ یہ سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، اور سمجھنے والی سمجھ گئی ہوں گی کہ شکل و صورت میں 70 سالہ بوڑھے اور چال ڈھال میں 20 سالہ نوجوان کی طرح ہو، اللہ تعالیٰ اس انسان کو پسند نہیں فرماتا۔ اور ایک اور حدیث سنیے، اللہ تعالیٰ متکبرین اور ناز و نخرے سے چلنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اب غور کر لیجئے اس پہ، بالخصوص میں نے معذرت کے لیے اسلامی بہنوں سے، دعوتوں میں کیا حال ہے آپ کا؟ کس طرح آپ کیوں پہنتی ہے لباس؟ کیوں اپنے آپ کو سجا دھجا کر بنا سنوار کر اپنے آپ کو اسی مقام پر لے کے جاتی ہے؟ کیا چاہتی ہیں؟ آپ کے دل کا چور پکڑ لو نا، حرج کیا ہے؟ پکڑ لو دل کا چور۔ یہ چور جو دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ چوری کرتا 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 آخر ہمارا ایمان چرا لے گا۔ ارے پکڑ لو نا آج اس کو،
نکالو نا دل سے باہر اس چور کو. آخر کب تک اس چور سے نظریں بچاتی پھرو گی؟ آخر کب تک خود فریبی میں رہ کر اپنی زندگی دن گزارو گی؟ مانتی کیوں نہیں ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم کرتی ہیں، واہ واہ چاہنے کے لیے کرتی ہیں. مجھ سے کوئی اچھا لباس پہن کر کوئی عورت اسلامی بہن آ جائے مجھے اچھی نہیں لگتی، اس کی کوئی تعریف کرے مجھے اچھی نہیں لگتی، کوئی اس کے حسن کی تعریف کرے مجھے اچھی نہیں لگتی، کوئی اس کے لباس کی، اس کے زیور کی، کوئی اس کے مطلب کے زیب و زیورت کی تعریف مجھے اچھی نہیں لگتی. میری تعریف کیوں نہیں کی جا رہی؟ کیوں؟ میں نے یہ زیور کیوں پہنا ہے؟ اس لیے کہ خالی اس کے زیور کی تعریف سنو گی. میں نے کپڑے کیوں پہنے؟ کیوں پہنے؟ یہی تو میرا سوال ہے کہ آپ نے کیوں پہنے کپڑے؟ آپ نے کیوں پہنا یہ زیور؟ آپ نے کیوں کی یہ زیب و زینت؟ کس کے لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ کیوں لگا یہ خوشبو؟ کیوں لگایا ٹیلکم پاؤڈر، پرفیوم ٹیلکم پاؤڈر لگا کر اور خوشبو لگا کر آپ دعوت میں مردوں کے بیچ میں، عورتوں کے بیچ میں، فاسقات کے بیچ میں کیوں گئی ہیں؟ سوال تو آپ سے کیا جا رہا ہے. اور اپنے دل کا چور آپ خود کیوں نہیں پکڑتی؟ کیوں ڈرتی ہو؟ بیدار ہو جاؤ، خود کو جھنجھوڑو. ارے کوئی نہیں آئے گا جھنجھوڑنے کے لیے آپ کو. آپ کا ضمیر آپ کو کچھ جھنجھوڑ کر اس کو اٹھانا پڑے گا. یہ اسلامی بھائی غور کر لے، پٹک پٹک کر شوز اور جوتے، کوٹ ٹائی پینٹ، کسا کسایا، ارے سب کچھ چھوڑو. اگر مذہبی لباس پہن کر بھی جاتے ہو اور دوسروں پر فخر و تکبر کرنا ہے اور دوسروں کو خود سے حقیر اور خود کو افضل سمجھنا ہے تو اس چور کو پکڑتے کیوں نہیں ہم لوگ؟ کیا چادر اوڑھ کر بھی بندہ تکبر نہیں کر سکتا؟ کیا امامہ پہن کے بھی تکبر نہیں کر سکتا؟ کیا لباس پہن کے بھی تکبر نہیں کر سکتا؟ اپنی عبادت اپنی ریاضت میں تکبر نہیں کرتا؟ آپ نے سنا نہیں ہے؟ ہاں میں بھی پکڑوں، آپ بھی پکڑو، اس چور کو پکڑو، یہ تکبر کے چور کو پکڑے اور اس کو نکالے اپنے دل سے باہر. کہیں یہ ہمارے ایمان کو مونڈ کر نہ رکھ دے، ہمارے دنیا اور آخرت کو برباد نہ کر دے. یہ عورت کے لیے زینت ہے، اس کے شوہر کے لیے. شوہر کے لیے زینت نہیں کرنی، اور باہر جانا تو زینت کرنی ہے، دعوتوں میں جانا زینت کرنی ہے. اس تکبر و غرور کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. ورنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے، جس کے دل میں رائے کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ ہوگا، جنت میں داخل نہ ہوگا. جس کے دل میں رائے کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. عرض کی گئی، آقا آدمی تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اور جوتے اچھے ہوں. آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اور جوتے اچھے ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل جمیل ہے، وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالی جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، جبکہ تکبر تو حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے. واضح ہو گیا نا؟ پورا تقسیم کر دیا میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے. گندے کپڑے پہننا، میلے کچیلے کپڑے پہننا، بدو والے کپڑے پہننا اور یہ بدنما نظر آنا، مرد ہو یا اسلامی بھائی ہو تو اپنی داڑھی اور اپنے بالوں کا لحاظ نہ رکھنا، امامہ ہو تو اس کا لحاظ نہ رکھنا، بدبو کی لپٹیں آنا، یہ ساری چیز نہیں ہے. اس کا نہیں کہہ رہا. بات ہے تکبر سے بچنے کی، خود کو بہتر سمجھنے کی، بات ہے اگلے کو حقیر جاننے کی. وہ کسی صورت میں بھی آئے گی، اس کی مذمت کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس حسن و جمال اگر ہے تو اس کے فتنے سے بچائے، مال و اسباب ہے تو اس کے فتنے سے بچائے، علم و عمل ہے تو اس کے فتنے سے بچائے. فتنہ ان کے پیچھے ہے، ان سے بچنے کی اللہ سے ہم دعا کریں. اسی طرح ایک اور سبب ہے کامیابی. اب وقت پورا ہو گیا اور اسباب میں پورے نہیں کر پا رہا ہوں. کامیابیاں، طاقت و قوت، عہدہ و منصب، اسی طرح یہ چیزیں ہیں جو تکبر کا پیدا کرتی ہیں. اب اس کے اسباب پر غور کریں کہ تکبر کے اسباب، اس کا علاج، یہ ساری کی ساری باتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب کو لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس تکبر کی آفت سے بچائے. اس سے بچنے کا ایک اہم ترین ذریعہ مدنی قافلے بھی ہیں. جب مدنی قافلوں میں سفر کریں گے عاجزی پیدا ہوگی. زمین پر سوئیں گے، اسلامی بھائی مسجد میں سوئیں گے، اسلامی بہنیں جہاں ان کے جو قافلے، جو کابینہ، ملکی کابینہ کی اجازت جو ان کے قافلے سفر کرتے ہیں محرم کے ساتھ،
وہ غور کرے کہ ان کے قافلوں میں ان کو کتنی عاجزی ملتی ہوگی، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، باتوں میں، پھر ماحول میں عاشقات کا ماحول ملے گا، اور پھر اس میں اور مسائل بھی تو کتنے حل ہوتے ہیں. ہاں اسی کتاب کے اندر تکبر کتاب کے 35ویں صفحے پر بڑی انوکھی چھینک کی بہار آئی ہے. چھینک آئی ہے، وہ بھی انوکھی آئی ہے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقتدل المدینہ کی مطبوعہ فیضان سنت جلد دوم کے صفحہ نمبر 499 جو کہ غیبت کی تباہ کاریاں جو باب ہے اس کے صفحہ نمبر 325 پر ہے، نمازوں اور سنتوں پر عمل کی عادت ڈالنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. انشاءاللہ اس سے غیبت سے، حسد سے، چگلی سے، کئی بیماری سے نجات بھی نصیب ہوگی. اس میں بڑی پیاری بہار یہ آئی ہے کہ ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ میری ریڑھ کی ہڈی کا مہرا اپنی جگہ سے ہل گیا تھا، بہت علاج کرایا مگر افاقہ نہ ہوا. ایک اسلامی بھائی کے ترغیب دلانے پر عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کیا. رات کے کھانے کے وقت اچانک مجھے زوردار چھینک آئی جس سے میرا سارا جسم لرز اٹھا. الحمدللہ عز و جل اس انوکھی چھینک کی برکت سے میرے ریڑھ کی ہڈی کا مہرا اپنی جگہ پر درست ہو گیا. ریڑھ کی ہڈیوں کی بھی بیماریوں سے ملے گی شفا، قافلے میں چلو. تاجدار حرم کا جو ہوگا کرم، پائے گا دل جلا، قافلے میں چلو. تو اسلامی بھائیوں کے بھی دو مدنی کام، مدنی قافلہ، مدنی انعام. اور اب تو اسلامی بہنوں کے بھی دو مدنی کام، مدنی قافلہ، مدنی انعام. تو یہ دو مدنی کام ہماری اصطلاح ہے. 12-8 یہ ہماری اصطلاحات نہیں ہے. دو مدنی کام ہماری اصطلاح ہے. دعوت اسلامی کے دو مدنی کام، دعوت اسلامی کے دو مدنی کام، مدنی قافلہ، مدنی انعام. دعوت اسلامی کے دو مدنی کام، اس میں الحمدللہ ہماری پوری تحریک آ جاتی ہے. الحمدللہ عز و جل. تو تکبر کسے کہتے ہیں، تکبر کے نقصانات کیا ہیں، تکبر کی علامات کیا ہیں، تکبر کے مختلف انداز کیا ہیں. چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ناک چڑھانا، ماتھے بل دینا، پاؤں یوں رکھ کے بیٹھے رہنا، وہ ٹور اسٹائل سب سمجھ. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے یہ متکبر ہے. کوئی اس انداز کرتا نظر آئے ہم نہیں کہیں گے یہ متکبر ہے، کیونکہ تکبر یہ دل کی بیماری ہے. دل میں اگر تکبر نہیں ہے تو فی نفسی یہ عادتیں غلط نہیں ہے. اگر تکبر کے سبب سے کرتا ہے اور عموماً اس طرح کے انداز بندہ اختیار کرتا ہے، یہ بھی صفحہ نمبر 36 پر یہاں موجود ہے کہ یہ انداز اختیار کرتا ہے. منہ پھلانا، ناک چڑھانا، ماتھے پر بل ڈالنا، گھورنا، سر کو ایک طرف جھکانا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنا، ٹیک لگا کر کھانا، اکڑ اکڑ کر چلنا، گفتگو میں یہ جیسے کہنا وہ کیچوے کی اولاد تم میرے سامنے زبان چلاتے ہو، تمہاری یہ ہمت کہ مجھے جواب دیتے ہو، وغیرہ وغیرہ. الغرض مختلف احوال، اقوال، افعال کے ذریعے تکبر کا اظہار ہو سکتا ہے. پھر بعض متکبرین میں اظہار کے تمام انداز پائے جاتے ہیں اور کچھ متکبرین یعنی تکبر کرنے والوں میں بعض. لیکن یاد رہے کہ تمام باتیں اسی وقت تکبر کے زمرے میں آئیں گی جبکہ دل میں تکبر موجود ہو. محض ان چیزوں کو تکبر نہیں کہا جا سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مرتے دم تک وابستہ رکھے. مدنی قافلوں میں سفر، مدنی انعامات پر عمل، اسی طرح دورہ، علاقہ دورہ، گھر درس، مدرسۃ المدینہ بالیغات، جو بھی دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے، آپ کے جو رہائشی کورس ہوتا ہے اس میں شرکت، ذمہ دارہ اسلامی بہنوں کو چاہیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو سیکھیں. انشاءاللہ عز و جل سے خوب برکتیں نصیب ہوں گی اور خوب ہمارے ماحول میں مدنی بہاروں کی بہاریں آئیں گی. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہائے ہرس، مشکلات کے باوجود انسان کی خواہشات کا خاتمہ نہیں ہوتا.
کیا ہم رزق حلال پر صبر و شکر نہیں کر سکتے؟ کیا ہم خود کو اللہ عز و جل کی رضا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر نہیں چلا سکتے؟ کیا ہم بناوٹی آسائش اور عمدہ زیبائش کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے؟ اے انسان، تو جتنے چاہے جتن کر لے، کسی بھی حال کا چرچا کر لے، مگر یاد رکھ کہ آخر کار یہ وقت گزر جائے گا۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اولاد کی تکلیف، مال کی تکلیف، بیوی بچوں سے جدائی کی تکلیف، ماں باپ سے بچوں کی جدائی کی تکلیف، ماں باپ کو اولاد ستا رہی ہے اور بد عقل بے ادب اپنی حد پر ہے، شوہر ستاتا ہے، شوہر کی مصیبت پر، شوہر کی آفت پر بیوی صبر کرے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد، اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا گناہ سے بچیے اور صبر کیجیے، میرے آقا نے صبر کیا۔ دین مکمل صبر کا نام ہے، صبر اور صبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے۔ یہ وقت گزر جائے گا، تو ہرگز نادان نہ بن۔ دشمنان خدا ہلاک ہوئے، اے خدا تو مجھ پر کیوں ظلم کرتا ہے؟ فلاں بھی تیرا بندہ ہے، اسے تو نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کا بنے گا کیا؟ وہ کلمات ادا کرتا ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ ہم صبر کا نعرہ تو ضرور لگاتے ہیں، لیکن بے صبری کرنے کے بعد زبان گنگ ہو جائے، سر اللہ تعالیٰ کی رضا پر جھک جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پھر کلاس لے رہے، پھر پیشی لے رہے ہیں اعتراض کرنے والوں کی۔ اس رب پر اعتراض کرنا اس کی شدید ترین توہین ہے۔ کسی بات کو حق جاننے کے لیے اس کی حقیقت جاننی لازم نہیں ہوتی، یہ عام کتاب نہیں ہے۔ پڑھنے والے کو پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے۔ اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم میں اس کتاب کو داخل کیا جائے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بیڑا پار ہوگا۔ شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اس وی سی ڈی کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے ہدیتاً حاصل کیجیے اور دوسروں کو بھی پیش کر کے ثواب کا عظیم خزانہ حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔